اقاد فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا فاصلے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اقادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے۔ لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کی حکم نہیں۔ بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت اس کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہے، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق، اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہو۔ یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات۔
لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگایا۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستحق بھی جاتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں بھی ایک سوال آیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ 22-23 برس میں، ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ سن 610 عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ 22 برس ہے، 22 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 2 آراء اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً کر دینا، اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا۔ تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم۔ اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا۔ ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم ہے۔ تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں صیغے آئے، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا، یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ، یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے۔ البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا، اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی. اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی. اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے. ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا. عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا. پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے، وہ تو قرآن سے بجھی. انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ھدی للناس. البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے. ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے. وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا. روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں. روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو، اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے. تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا. اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات. اور اسے تلقی تفاعل کے وزن پر کوئی چیز حاصل کرنا. آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے. دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے. بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے. گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً بھی کر دینا. اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا. تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم. اعلام، کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا. ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم. تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں چیزیں آئیں، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ. اس میں آتا ہے باب افعال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک. اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، حل من سائل فأعطیہ، وہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ
وہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ، یہ سمائے دنیا تک لیلت مبارکہ میں یا لیلت القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے۔ البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا، اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، عوام کے لیے بھی خواص کے لیے، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی۔ اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی، اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے۔ ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا، عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا۔ پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے وہ تو قرآن سے بجھی ہے۔ انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا، تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ہدی للناس، البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے۔ اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا، روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے، لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں، روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے۔ تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا، اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات، اور اسی تلقی تفاعل کے بدل پر کوئی چیز حاصل کرنا۔ آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے۔ دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے، بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راہ۔ تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کے حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی، یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا تھا۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منا یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھی، اخلاقیات کے اونچے مقامات۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو،
اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھی۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ جو ہے وہ ان کی جو آب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو تپش ہو اونٹ کو کچھ نہیں کہے گے، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے، لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے۔ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے، اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی۔ ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا باٹا باندھا وہ اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت ہے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت ہے، بھوک کو برداشت کرنے کی، اس کو کہتے تھے صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے قرآن وہ اس عبادت سے ناواقف، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا 10 محرم، تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ یہ عادی نہیں تھے روزے کے، انہیں تدریجاً کھو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو بڑی مدت ہے، ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی مشقت برداشت کر سکتا، تو پہلے یہ کیا گیا۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام، یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں۔ کلمہ توحید ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت
اسی کی ہوگی۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجیے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگر نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں آپ کا، میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند، کہے گا کہ نہیں کہے؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا، میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بن جانا۔ یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ، عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود اولی پرسش نماز، وہ قیامت کا دن جو بہت سخت، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی
بندگی شرمندہ. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہیں. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پر جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی بات. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھلچی. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کر دی ہیں حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہد، ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں. تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں پہ ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے، اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل. تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو. تو ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات نہیں. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جائے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت نہیں، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسٹمی پرسد کے بھیا کشتی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کرے گی تم کون ہو۔ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے، یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ دو۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے۔ 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہا؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس پورے عرضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان۔ افغانستان میں لاکھوں مار دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کرتے، لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے، اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیں۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول۔ دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ، کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے، سمجھے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے،
اس پر پورا اترنا بہت مشکل. اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں. اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی. ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ